السلام علیکم جی دوستو، الحمدللہ عمران خان خیر و عافیت سے اسلام آباد سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے ان کا سفر بھی خیر و عافیت سے گزرے، کیونکہ مسئلہ راستے میں بھی سیکورٹی کا ہے۔ عمران خان کو جس طرح کی سیکورٹی تھریٹس ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، دھمکیاں ہیں، ایون کہ ملک کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر جاوید لطیف کے اور عطا اللہ تارڑ کے جو بیانات ہیں وہ تو کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ماریں گے، اور ان کی آپ جو سابقہ جو 3-4 مہینے کی پریس کانفرنسز ہیں وہ ساری دیکھیں تو ایک طرح سے آپ کو بالکل کلیئر کٹ نظر آ جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کی جو زبان ہے، جو عطا اللہ کی تارڑ کی زبان ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کوئی دہشت گرد عمران کی جان کو کیا خطرہ ہوگا کسی دہشت گرد سے۔ سب سے زیادہ تو عمران خان کو جو خطرہ ہے وہ شہباز شریف سے ہے، اسد زرداری سے ہے، رانا ثناءاللہ سے ہے، عطا اللہ تارڑ سے ہے۔ ان لوگوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اب وہ اسلام آباد سے الحمدللہ اس وقت خیر و عافیت سے روانہ تو ہوئے ہیں، لیکن رستے میں ویران روڈ سڑکیں ہیں، کلر کار سے گزرے گا۔ ابھی عمران خان پہنچا تو نہیں ہے، اللہ کرے وہ خیر و عافیت سے گھر پہنچے۔ آج عدالت کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان پہ بات کرنی تھی۔ عمران خان نے پہلی بار اتنا کھل کے پہلے نہیں کہا تھا، اس نے ان لوگوں کا فائز عیسیٰ یا فائز عیسیٰ کے کردار پر بھی بات کی ہے، اس نے کھل کر جنرل باجوہ کے کردار پر بھی بات کی ہے کہ فوج کو ڈی مورلائز کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ جب آپ کا آرمی کا چیف یہ کہے یا آپ کے ملک کا کوئی شہری کہے کہ آپ کے ٹینکوں میں پٹرول تھوڑا ہو گیا ہے یا آپ کے ٹینکوں کو زنگ لگ رہا ہے، اس طرح کی گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج ایک مضبوط فوج ہے، ہمیں اس پر فخر ہے اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ اگر مشکل حالات پڑے تو یہی فوج ہے جو اس ملک کو ڈیفینڈ کرے گی، اور ہم بھی اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس فوج کے میں ہمیشہ ویڈیوز بناتا ہوں، آپ میری ویڈیوز پہ دیکھیں گے، میں ان عدالتوں پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا، اس فوج پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ باقی کسی پر تنقید کریں، کسی کا جو کرتے ہیں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے ایسے ادارے ہیں، اگر آپ ان ججز پر یقین نہیں کریں گے، اچھے ہیں برے ہیں، ان کے فیصلوں سے آپ اختلاف کریں یا ان کی حمایت کریں، ظاہر ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، کچھ اس کے اختلاف میں، لیکن ججوں کے فیصلوں کو ہمیں بہرحال ماننا ہے۔ جیسے آج عمران خان نے ججوں کا فیصلہ مانا ہے، یہ اپریشیٹیبل چیز ہے کہ زخمی حالت میں ٹانگ میں سویلنگ ہے اور اسے شدید درد ہے، اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، جب وہ لاہور سے نکلا تھا وہ شدید تکلیف میں نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس کے حوصلے کو، اس کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں کہ عمران خان واقعی ایک لیڈر ہے، ایک بہادر انسان ہے کہ اس زخمی حالت میں عدالت کی عزت میں عدالتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کر میں بھی وہ عدالتوں میں پہنچا ہے۔ اب عدالتوں میں بار بار سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کو یہ عدالتوں کے چکر بار بار کیوں لگانے پڑ رہے ہیں، کیوں عمران خان کو بار بار عدالتوں میں آنا پڑ رہا ہے، یہ سوال ہے اصل۔ کیا مقدمہ ہے اس پر؟ کیا زیادہ اس پر جو مقدمے کیے ہیں ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ دیکھیں عمران خان پر زیادہ تر جو مقدمات، یہ جو فیک کیسز ہیں، کس حوالے سے یہ کیسز کیے گئے ہیں؟ زیادہ تر مقدمات ہیں دہشت گردی کے۔ وہ خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، دہشت گردی کے مقدمے اس پہ کیے گئے ہیں اور کیسز کیے گئے ہیں۔ عمران خان دہشت گرد ہے؟ نون لیگ والے بتائیں، پیپل پارٹی والے بتائیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت، کوئی بھی جماعت ہے پاکستان کے، اور عمران خان، اصل بات یہ ہے وہ آپ کے سامنے ایک دیوار ہے، آپ کے اقتدار کے راستے میں عمران خان ایک بڑی دیوار ہے، اس نے ایک دیوار لگا دی ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، اس وجہ سے آپ ہر صورت میں عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، عدالتوں میں اسے خوار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جان کو بھی خطرہ ان سب لوگوں سے۔ یہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں ان سب سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور عمران خان کو، وہ تو ڈرٹی ہیری کی بات کر رہا ہے عمران خان، لیکن ان سب سے خطرہ ہے، ڈرٹی ہیری سے زیادہ۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے عمران خان کی جان کو ان سب سے خطرہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے عمران خان اسلام آباد سے الحمدللہ خیر و عافیت سے وہ روانہ ہو چکا ہے، راستہ ہے، لمبا راستہ ہے، اب زمان پارک تک وہ خیر و عافیت سے جب تک نہیں پہنچے گا ایک پریشانی ہے، سیکورٹی جو اس کو سیکورٹی دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور یہاں پر دہشت گرد اس قدر مضبوط ہیں، اس قدر ان کے پاس جدید اسلحہ ہے،
وہ کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ملک کے مکمل ملک کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ کوئی آدمی اس کے پاس اتنا بڑا. پیچھے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا محمد علی دورانی کی، پھر اکبر بھٹی کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ 3000 مسلح لوگ، اور ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو پاکستان آرمی کے شاید بھی کے پاس بھی شاید نہیں ہے. اتنا جدید اسلحہ بھی دہشت گردوں کے پاس موجود ہے. ایسے حالات میں عمران خان کو تحفظ دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اصل بات یہ عدالت نے ان کو کچھ کیسز پہ تو کیا، ان کی ضمانت کو توسیع دی اور 2 کیسز میں وہ ختم کر دیے ہیں. جو بھی وہ عدالت کا ہے فیصلہ ہے وہ تو ایک جگہ. چاہیے یہ کہ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ یہاں پر مثبت رول پلے کریں، کہ ان پر یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیسز کس بات کے کر رہے ہیں. اور بار بار ایک آدمی کا آنے کا یہ عدالتوں کے لیے بھی پریشانی ہے، سیکورٹی دینے والے اداروں کے لیے بھی شدید پریشانی ہے، اور عمران خان کے لیے تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ روز عدالت آ کے پیش ہونا اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اس کی جان کو جب تک وہ آتا جاتا رہے گا اس کی جان پر خطرات منڈلاتے رہیں گے. لہٰذا عدالتوں کو یا تو ویڈیو کے ذریعے سے عمران خان کے بیانات قلم بند کر لیے جائیں. اگر عمران خان کو عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو اس پہ الزامات ہیں، یہ 144 کیسز میں اختصار کے ساتھ آخر میں 2 جملوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر کیونکہ 150 کے لگ بھگ کیسز ہیں، ان میں سے 100 سے زیادہ کیسز اس پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، قتل کے کیسز نہیں ہیں، عمران خان پر دہشت گردی کے کیسز ہیں کہ عمران خان ایک دہشت گرد ہے. اگر ان 100 کیسوں میں 2-4 کیس بھی ایسے ہیں جن میں کچھ ایسے ثبوت ہیں کہ عمران خان دہشت گرد ہے، تو پھر عمران خان کو سزا دینے میں دیر نہ لگائی جائے. جیل میں جا کر اس کی جان تو محفوظ ہوگی کم از کم، اسے فوراً جیل میں ڈالیں. جو بھی دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے، اب دہشت گردی کی مختلف کلازز ہیں، ان کی مختلف سزائیں ہیں. عمران خان کے لیے کیا سزا ہے؟ آیا 2 سال قید دینی ہے، 10 سال قید دینی ہے، یا عمران خان نے اس قدر دہشت گردی کی ہوئی ہے کہ اسے سزائے موت دینی ہے؟ دے دیں، عزت کے ساتھ اسے سزائے موت دیں، کہانی ختم ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مہربانی کر کے ان کیسز کو، جو کیسز کرنے والے ہیں، چاہیے تو یہ کہ ان کو پکڑا جائے کہ انہوں نے غلط کیسز کیے ہیں، جھوٹی FIR جھوٹی وہ درج کرائی ہیں. عمران خان گوادر کے سے کیا تعلق ہے دہشت گردی سے یار؟ عمران خان لسبیلا کب گیا ہے؟ عمران خان آپ چوکی پہ کب گیا ہے؟ وہاں کا بھی اس پہ کیس، سکھر میں اس کے پہ کیس، سانگڑ میں، لڑکانہ میں، بدین میں اس پہ کیس، گجرانوالا میں عمران خان دہشت گردی کر رہا ہے، گجرات میں عمران خان، لاہور میں عمران خان، پورے پاکستان کے ہر شہر میں عمران خان دہشت گردی کر رہا ہے. یہ کیسز اس نوعیت کے یہ کیسز ہیں، ایک مذاق ہے. یہ مذاق بند ہونا چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ مذاق کیسے بند ہوگا. اگر ہم پاکستان کی پبلک اخن کے ناخن نہیں لے گی تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور PTI کے لیے میں اپنے دوستوں کے لیے آخر میں یہ گزارش بھی کروں گا، عمران کو نہیں چھوڑنا اکیلا. عمران کے ساتھ مضبوطی سے جمع رہنا ہے، چٹان کی طرح. پاکستان میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں، امید کی کرن ہے صرف عمران خان. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.